پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اور آپ کے سامنے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ عید کا دن جمعہ کے دن پڑ جایا کرتا ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی دن میں دو عیدیں، ایک ہفتے کی عید اور ایک سالانہ عید، عید الاضحیٰ یا عید المبارک آ جاتی ہے۔ یہ عام مشاہدے میں ہے، جس طریقے سے کہ اس سال ابھی یعنی 1441 ہجری میں سعودیہ یا عرب دنیا میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں عید الاضحیٰ کس دن ہے؟ وہ جمعہ کے دن ہے۔ پھر چونکہ اولاً عید کا دن خوشیاں منانے اور کھیل کود کا دن ہوتا ہے، لوگوں سے ملاقات اور معاشرتی تعلقات کے نبھانے کا موقع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایک ہی دن میں دو بار جماعت، خاص طور پر عید کی جماعت جمعہ کے لیے تیاری کرنا انسان کے لیے قدر مشقت کا سبب ہے۔ کیوں؟ عید اور جمعہ کی تیاری وغیرہ یہ دونوں عام وقت کی نمازوں کی جماعت سے تھوڑے مختلف ہیں۔ ان کے لیے نہانا ہے، اچھے کپڑے کا اہتمام کرنا ہے، خوشبو لگانا ہے، اور یعنی بہت سے اس کے لوازمات ہیں، تو انسان کے لیے ایک قسم کے مشقت کا سبب بن جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس دن جو اور کام ہوا کرتے ہیں۔ ثانیاً ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارا جو مذہب ہے، اسلام ہے، وہ مذہب، وہ اسلام آسان ہے۔ ما جعل علیکم فی الدین فی حرج، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں، اس دین کے ماننے والوں میں کوئی حرج نہیں رکھا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر ایک سہولت رکھی ہے کہ اگر عید کا دن جمعہ کے دن دونوں اکٹھا ہو جائیں، یعنی دو عیدیں ایک دن اکٹھا ہو جائیں، تو ایک کو پڑھ لینے کے بعد دوسرے کے لیے شریعت نے رخصت دی ہے۔ سنن ابو داؤد میں، سنن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، تمہارے اس دن میں آج دو عیدیں جمع ہو گئی ہیں، لہذا جو چاہے اس کے لیے اگر عید پڑھ لے رہا ہے تو جمعہ کی رخصت ہے، یہ جمعہ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لیکن ہم جو ہیں مجمعون، ہم لوگ جمعہ کی نماز پڑھیں گے۔ تو گویا عام لوگوں کو اجازت دی، البتہ امام جو ہے اسے آپ نے جمعہ پڑھنے کے لیے کہا۔ اسی طریقے سے سنن ابو داؤد وغیرہ میں ایک اور روایت ہے، ایک تابعی ایاس ابن ابو رملہ رحمہ اللہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حاضر تھا، اور وہ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کر رہے تھے، کیا آپ کے ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کبھی دو عیدیں یعنی عید اور جمعہ ایک ہی دن اکٹھا ہوئے ہیں؟ حضرت زید نے جواب دیا، ہاں ایسا ہوا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سوال کیا کہ پھر اس دن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ حضرت زید کہتے ہیں کہ آپ نے عید کی نماز پڑھی یا پڑھائی اور جمعہ کے لیے رخصت دے دیا، فرمایا جو پڑھنا چاہے پڑھ لے۔ ساتھیو، ان دونوں حدیثوں اور اس قسم اور حدیثیں ان سے چند ہمیں فائدے ملے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر عید الفطر اور عید الاضحیٰ جمعہ کے دن پڑ جائیں اور کوئی شخص عید کی نماز میں شریک ہو رہا ہے تو اس کے لیے جمعہ کی رخصت پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ ذہن میں رکھیے، امام کے لیے یہ رخصت معلوم نہیں ہوتی، امام کے لیے یہ رخصت معلوم نہیں ہوتی، الا یہ کہ امام کسی کو اپنی جگہ اپنا نائب بنا دے کہ وہ خطبہ دے جمعہ کا، اس لیے کہ اسی حدیث میں آپ نے کیا بیان فرمایا، انا مجمعون، ہم جمعہ پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے تیسرا فائدہ، جو لوگ جمعہ کی نماز میں حاضر نہ ہوں گے ان کے اوپر ظہر پڑھنا واجب ہوگی، اس لیے کہ جمعہ ظہر کے عوض میں ہے، بدلے میں ہے۔ جب جمعہ نہیں ہے تو ظہر کی نماز اپنی جگہ لے لے گی، اور لوگوں کے لیے جمعہ کی نماز پڑھنا واجب، ظہر کی نماز پڑھنا واجب ہوگا، اس سے ان کو رخصت نہیں ہوگی۔ بعض لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ایک عمل سے یہ استدلال کرنا چاہا ہے، لیکن اس میں اشتباہ ہے۔ ایک سچی حقیقت کو جو شریعت سے ثابت ہے، ایک سچا مسئلہ شریعت ثابت ہے، اسے صرف شبہات
اور کچھ قیاسات کی بنیاد پر اسے رد نہیں کیا جا سکتا۔ چوتھا فائدہ، اگر کوئی شخص عید کی نماز میں حاضر نہیں تھا تو اس پر جمعہ کی حاضری نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر جمعہ میں حاضر نہیں ہوتا تو وہ گنہگار ہوگا۔ پانچویں چیز، اہل علم کہتے ہیں کہ شہروں اور ان آبادیوں میں جہاں عید کے لیے ادا کی گئی اور جمعہ کی نماز وہاں ادا کی جا رہی ہو تو وہاں کی چھوٹی مسجدوں میں اس دن ظہر کی اذان نہیں دی جائے گی اور مسجدوں کو کھولا نہیں جائے گا، ورنہ اس طریقے سے مسلمانوں میں خلفشار ہوگا۔ کسی مسجد میں لوگ جمعہ پڑھ رہے ہیں اور کسی مسجد کے اندر لوگ ظہر پڑھ رہے ہیں، اور اس طریقے سے شریعت کی روح جو اتفاق ہے وہ ثابت نہیں ہوگی۔ لہذا ہمارے وہ بھائی جو عید کی نماز پڑھ لیں، اگر خصوصاً وہ لوگ جو اصل شہر سے یا عیدگاہ سے دور رہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر یہاں پر آپ رکھ لیجئے کہ مزروں والے ہیں، کھیتوں والے ہیں، کام کرنے والے، انہیں بسا اوقات 15 کلومیٹر سے 10 کلومیٹر سے 5 کلومیٹر سے آنا پڑتا ہے، سواری کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ وہ ایک بار عید کے لیے آئیں، پھر دوبارہ جمعہ کے لیے آئیں، ان کے لیے پریشانی ہے، تو ان کے لیے یہ اجازت ہے اور انہیں اس پر عمل کرنا چاہیے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل مذکور ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔